آج ہم لوگوں نے 19ویں تراویح کے اندر 23واں پارہ سماعت کیا۔ 23ویں پارہ میں سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد اور سورہ زمر کی کچھ آیات کا معاملہ رہا۔ سورہ یاسین کا خلاصہ بس اتنا کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، ان میں خاص طور سے 4 باتیں خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک شہر تھا انطاکیہ، جو عیسائیوں کے نزدیک بڑا مقدس شہر مانا جاتا تھا۔ وہاں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد جو گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ کا ایک ندیم اور جانشین جو ساتھ میں بیٹھتا تھا، وہ بھی بہی خواہ تھا، آتے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اور بادشاہ بڑا شریر تھا، تو اس نے قید میں ڈلوا دیا۔ اور اس کے بعد جن کو قید میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ایک نابینا کو بینائی عطا فرما دی، اور جب بینائی آئی تو اس نے پہچانا، اور پھر مزید ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے جو ہے زندگی بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بات رکھی تو بادشاہ اور ان کے حواری نے باتوں کو قبول کیا۔ پہلے مخالفت کی سزا دی اور بعد میں وہ قبول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کا تذکرہ ہوا۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ شیطان نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ بڑا ڈینجر ہے شیطان، اس نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، اور نہ جانے کہاں کہاں لے جا کر کے پھینکوا دیا۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بلعم باعورہ کی مثال موجود ہے کہ ایسا آدمی جس کو اسم اعظم یاد تھا، لیکن شیطانی اور یہودی چالوں کی وجہ سے برباد ہوا وہ۔ ایسے ہی حمامت المسجد، یعنی حضور کی مسجد کے کبوتر کہلاتے تھے، ان کا نام ثعلبہ تھا، لیکن مال آیا تو مال آنے کے بعد وہ تباہ برباد ہوئے۔ ایسے ہی کئی مثالیں موجود ہیں، شیطان نے گمراہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک چیز اور، آخری 10 پارے میں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں اب چونکہ اسی کا انکار سب سے زیادہ مکہ کے باشندے کر رہے تھے، تو آخر میں اسی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ صافات کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، قرآن کی شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد جو شیطان آسمان پہ جایا کرتے تھے، اور ان کے جانے کا انداز کئی بار بتا چکا میں، ایک دوسرے کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر کے چلے جاتے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانوں پر، اور حضور پیدا ہوئے تو 7 آسمانوں پہ جانا ان کے لیے ممنوع قرار دیا۔ اب اگر کوئی جاتا ہے تو حفظا من کل شیطان مارد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مردود شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ نہیں مانتے ہیں تو بس فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کوڑا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ دگتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو ستارہ ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ وہ ستارہ نہیں ہے، شیطان کی توڑائی پھوڑائی ہو رہی ہے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو اعمال نامے دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں جو بے ادبیاں کرتے تھے مکہ کے باشندے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی شاعر کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ محبوب میرا شاعر نہیں ہے، نہ مجنوں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، میرا محبوب ایسا ہے جو حق لے کر کے آیا، اور جو پیغمبروں نے پہلے بتایا تھا اسی کی مصطفیٰ نے تصدیق فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر فرمایا۔ اور پھر ہر انسان کے ساتھ 2 ہوتے ہیں، ہمزاد،
ان کا تذکرہ ہے۔ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک جو ہے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے کو ملہم کہا جاتا ہے اور شیطان کو حمزات کہا جاتا ہے جو ورغلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر بات ہو چکی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کیسے چچا کو سمجھایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے دیکھا تھا۔ اچھا، خواب میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں یہ کہا گیا تھا محبوب ترین چیز کو ذبح کرو۔ تو ہر جانور کو ذبح کر کے دیکھ لیا، لیکن بار خواب آ رہا ہے محبوب ترین محبوب ترین محبوب ترین، تو سمجھ گئے بیٹے سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اپنے بیٹے سے پہلے مشورہ لیا، دنیا کو بتانے کے لیے بیٹا بھی کمال کا ہے۔ ہاں بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ آخری خواب، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا تو یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کریے، انشاءاللہ میں صابروں میں سے رہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش، فلما اسلما، جب ان لوگوں نے فرما برداری کی، دونوں نے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب معلوم ہے دمبا وغیرہ کو ذبح کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور لوگ کرتے ہیں کہ بھائی جب جنت سے دمبا آیا تھا تو اس کا گوشت کہاں گیا؟ ایک رہتا ہے نا تو لوگ پیڑا چھیلنے کی عادت ہوتی ہے، تو بولے اس کا گوشت کہاں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ بھی قربانی دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آنے کے بعد آگ جلاتی نہیں تھی، کھا کے چلی جاتی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کا حکم دیا تھا، کھا جاتی تھی وہ، ختم۔ جیسے مٹی بہت ساری چیزوں کو کھا جاتی ہے، ویسے آگ بھی کھا کے چلی جاتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، اور تذکرہ اتنا ہے کہ خوب تذکرہ ہو چکا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان کے بارے میں اتنا سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام بابل میں رہتے تھے، یہ مقام صدوم میں رہتے تھے، اور مقام صدوم میں سب سے بدترین لوگ رہتے تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر کے۔ بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے تھے، ان میں سب سے زیادہ ہم جنس پرستی، مطلب لڑکا لڑکے سے فائدہ اٹھاتا، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کیا۔ کیسے؟ اور خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں شامل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا کہ ابھی تماشا ہوگا۔ تو آپ نے کہا ٹینشن مت لو، دروازہ کھولو، آنے دو گاؤں والوں کو۔ جب گاؤں والے آئے تو اب تو کہ فرشتے پروں سے مارنا شروع کر دیا، تو کہنا شروع کر دیا ارے بڑے ڈینجر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ وہاں سے کوچ کر کے جو شام کی طرف آ گئے، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، ادھر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، پوری بستی کو اٹھایا اور پلٹ دیا، سب وہیں کے سب وہیں مر گئے، خود آپ کی بیوی انہی کے ساتھ رہ گئی۔ پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یونس علیہ السلام کے وہی بھاگنے، وہی مطلب اپنی قوم کو چھوڑ کر کے آنے، نینوا چھوڑ کر کے جو آئے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تذکروں کے ساتھ ساتھ ایک تذکرہ خاص طور سے، معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلے کا واقعہ جو سورہ نمل میں گزر چکا، کیا وَفَهَّمْنَاهَا لِسُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھایا، وہ واقعہ یہاں پر تفصیل سے موجود ہے، سورہ صاد کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور، 3 پانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے قدموں کی برکت سے پیدا فرمایا ہے، بلکہ 2 پانی کا یہ قدم کی برکت ہے اور ایک پانی ہاتھ کی برکت سے۔ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدم کی برکت سے اللہ نے پیدا فرمایا، اور ایک کنواں ہے جو حضرت
ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکت سے پیدا فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارکض برجلک، اے ایوب مارو پاؤں۔ آپ نے جیسے ہی مارا پاؤں، اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا فرما دیا، ٹھنڈا پانی ایک دم نہایا، غسل کیا، سارا بدن میں جو آیا تھا معاملہ سب ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو متبرک بنایا۔ یہ 2 قدم کی برکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے پانی نکلا ہے، ہاتھ موسیٰ کے ڈنڈا مارنے سے نکلا ہے۔ بہرحال تو اس کا خاص تذکرہ یہاں پر ملتا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر فرمایا ہے۔ ایک چیز اور قابل غور، سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف تذکروں کے ساتھ ساتھ ایک تذکرہ خاص طور سے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے محبوب آپ بھی میت ہیں اور یہ لوگ بھی میت ہیں۔ تو بولے سنیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو میت کیسے ہے؟ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو زندہ کر دیا تو میت کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب وہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انک میت، تو یہاں مراد موت حسی ہے، حقیقی نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت حسی تو آئی ہے، حقیقی نہیں آئی، جیسے کہ اس سے پہلے بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے اور گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔